آج کی اس ویڈیو میں ہم نورانی قاعدہ کا پہلا سبق پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر حروف مفردات کو پڑھیں گے اور یہ توجہ سے پڑھیں۔ یہ گرچہ آپ کو آتے ہیں، ہر ایک کو تقریباً آتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں ہمارے بھائی جن کو یہ نہیں آتے، ان کو سکھانے کی غرض سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور جن کو آتے ہیں وہ اس کے ساتھ میچ کر لیں۔ اگر بالکل ان کی اسی طرح سے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ان کی کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کے ساتھ میچ کر کے اس کمی کوتاہی کو دور کر لیں۔ اور یہ قرآن مجید کے وہ الفاظ ہیں، یہ وہ مفردات ہیں، اگر یہ صحیح ہو جائیں تو قرآن مجید کی پوری تجوید، قرآن مجید پورا کا پورا پڑھنا انہی الفاظ کے اوپر منحصر ہے۔ یہ جو حرف ہم پڑھیں گے ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، پھر آگے چل کے قرآن مجید پڑھنا آپ کو لیے بہت ایزی ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں، یہاں 8 حروف نظر آ رہے ہوں گے جو گرین کلر کے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ یہ گرین کلر اس لیے ہے، ان کو پور پڑا جائے گا موٹا، صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے الف، الف، الف بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، الف، الف پڑھا جائے گا، اور یہ خالی منہ سے نکلتا ہے، یعنی اس کا کوئی خاص مخرج نہیں ہے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ یہ حلقے اقصا سے نکلتا ہے۔ حلقے اقصا، حلقے 3 حصے ہیں، ایک حلقے اقصا ہے، ایک وسطی ہے اور ایک حلقے ادنا ہے، صحیح ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تجوید کا ہمارا دوسرا معارف التجوید کے نام سے جو کورس شروع ہے اس کے اندر ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ جب ان کے مخارج آئیں گے تو وہاں آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ فی الوقت آپ یہ سمجھیں، یہ الف، الف، با، با، یہ جو ہونٹوں کا تر حصہ ہے وہ آپس میں ملنے سے یہ با ادا ہوتا ہے، با، با۔ آگے ہے تا، تا، تا۔ اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو آپ اوپر والے دانتوں سے لگائیں، دانتوں کی جڑ سے، تو یہ تا ادا ہوتا ہے، تا، تا۔ آگے ہے سا، سا، سا۔ اس کا مخرج یہ ہے کہ دانتوں کے درمیان میں آپ اپنی زبان کو لے آئیں اور پھر یہ پڑھیں تو یہ ادا ہوتا ہے سا، سا، صحیح ہے۔ آگے ہے جیم، جیم۔ جیم کیسے ادا ہوتا ہے؟ یہ زبان ہے اور زبان کے اوپر منہ کا تالو ہے جس کو ہم تالو بولتے ہیں، یہ زبان کی جو جڑ ہے اور ایک زبان کا درمیانہ حصہ ہے، ایک زبان کی نوک ہے، تو زبان کا جو درمیانہ حصہ ہے اوپر جڑ سے لگنے سے، اوپر جو ہمارا یہ جبڑا ہے اوپر والا، اس سے ٹکرانے سے یہ جیم ادا ہوتا ہے، زبان کا درمیانہ حصہ، وسط زبان جس کو کہا جاتا ہے، جیم، جیم۔ یہ ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کریں تو غور کریں کہ زبان کہاں لگ رہی ہے، پھر یہ اچھی طرح ادا ہوگا، جیم، جیم۔ آگے ہا، ہا۔ یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی اچھی طرح پریکٹس کرنے۔ یہ وسطی حلق سے ادا ہو رہا ہے، ہا، ہا۔ آگے خو، اس کو پور پڑھنا ہے، خو، خو۔ آگے ہے دال، دال۔ یہ جہاں سے تا ادا ہوتی ہے وہیں سے دال ادا ہوتی ہے، یعنی زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو یہ تا ادا ہوتا ہے، تا، تا۔ اور اسی طرح دال، دال۔ یہ ایک جیسے ہیں، ایک ہی مخرج ہے ان کا۔ آگے ہے غال، غال۔ سا اور غال کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی زبان کو دونوں دانتوں کے اوپر والے دانتوں اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں لے آئیں تو یہ غال ادا ہوگی، اور اس طرح سا بھی ادا یہیں سے ہوتی ہے۔ آگے ہے را، را۔ یہ بھی پور پڑا جائے گا، اور یہ زبان کو اوپر جو کھردرا گوشت ہے نا اوپر جبڑے میں، وہاں لگانا ہے زبان کو، تو یہ را ادا ہوگا، صحیح ہے۔ اوپر کھردرا گوشت، اوپر انگلی لگائیں آپ جبڑوں کے، تو یہ کھردرا گوشت جہاں انگلی کے اوپر لگتا ہے یہاں زبان جا کے لگانی ہے، اور زبان کا
الٹا حصہ لگانا ہے, نیچے والا حصہ اوپر لگانا ہے, تو یہ را ادا ہوگا. را را را, صحیح. یہ اگلا حرف دیکھیں, یہ ہے زا. یہ دونوں دانتوں کو آپس میں ملانے سے اور زبان کی نوک ان دونوں دانتوں کے درمیان میں لگانے سے یہ ادا ہوتا ہے. دونوں دانتوں کو آپس میں ملا لیں, اوپر والے اور نیچے والوں کو اچھی طرح مضبوطی سے دبا لیں اور پھر زبان کی نوک ان دونوں دانتوں کے اوپر لگائیں تو یہ ادا ہوگا زا. تھوڑا سختی سے زا. آگے سین کا مخرج اور زا کا ایک جیسا, یہ تقریباً سین سین سین. آگے ہے شین. جیم کا مخرج آپ کو یاد ہے, جیسے جیم ادا ہوتا ہے وہیں سے شین ادا ہوتا ہے, یعنی زبان کا درمیانہ حصہ اوپر تالو سے لگانے سے یہ شین ادا ہوگا. شین شین شین, صحیح ہے. آگے ہے فوت فوت. تو یہ صاد کا مخرج کہاں ہے, یہ بھی زبان کو آپس میں دونوں دانتوں کو ملانے سے اور زبان کو اوپر تالو سے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے دانتوں سے لگانے سے یہ صاد ادا ہوگا. جہاں سین اور صاد کا ملتا جلتا مخرج ہے لیکن یہاں تھوڑی سی زبان اٹھی ہوئی ہونی چاہیے. صاد پور پڑھنا ہے اس کو, صاد صاد. آگے ہے یہ جو ہے نا واد, صحیح ہے. یہ ان تمام حروف کا سردار ہے, یہ سب سے مشکل ہوتا ہے ادا کرنا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جب سکھلایا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا یہ مشکل ادا کرنا تھا کہ ہمیں لگتا تھا ہماری زبانوں سے خون آنے لگ جائے گا, اتنا مشکل تھا. بعض لوگ اس کو دواد پڑھتے ہیں اور بعض اس کو زواد پڑھتے ہیں. یہ زواد پڑھنا بھی غلط ہے, دواد پڑھنا بھی غلط ہے. یہ زبان کا جو ایک طرف ہے دائیں طرف بائیں طرف, اس کو بائیں جاڑ سے لگائیں گے تو یہ ادا ہوگا واد واد واد. آگے ہے قو قو. یہ جیسے تا کا جو مخرج تھا وہی مخرج ہے, یعنی زبان کا کونا اوپر والے دانتوں سے لگانا ہے تو یہ تو, لیکن اس کو پر کر کے پڑھنا ہے. تھوڑی زبان زیادہ اٹھائیں گے تو یہ پر ادا ہو جائے گا. قو قو. آگے ہے وا 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 وا. دیکھیں یہ سا اور زال کا جو مخرج تھا یعنی زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں لے کے آنا, یہ وہی وا کا بھی وہی مخرج ہے. وا وا. آگے ہے جی عین عین عین. آپ توجہ کریں کہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے, اس کا اور ہا کا ایک ہی مخرج ہے درمیان حلق. عین ہا عین ایک ہی مخرج ہے, صحیح. آگے ہے غین غین غین. یہ غین کہاں سے ادا ہو رہا ہے, یہ غین حلق کے 3 جو حصے تھے ان میں سے جو ادنا حلق ادنا ہے یعنی منہ کے قریب جو حلق کا حصہ ہے وہاں سے یہ ادا ہوگا غین غین. آگے ہے فا فا فا. اوپر والے دانتوں کا سرا جو ہے نیچے والے ہونٹ کے بالکل درمیان میں لگانے سے یہ فا ادا ہوتا ہے. نیچے والے ہونٹوں کے اوپر والے دانت رکھ دیں تو یہ فا ادا ہوگا. فا فا. یہ اچھی طرح ان کی پریکٹس کریں, بار بار ویڈیو دیکھنی پڑے, ان کی پریکٹس کریں, یہ اچھی طرح یاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آگے قرآن مجید ہمارا تجوید کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جائے گا. یہ قاف قاف قاف. یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے, یہ ہمارے حلق کے اندر ایک تھوڑا سا کوا اس کو بولتے ہیں, ایک چھوٹی سی لوڑی سی ہے اوپر سے نیچے آ رہی ہے, اس کو کوا تجوید کی زبان میں کوا کہا جاتا ہے. وہ کوا زبان کی جڑ سے لگے گا. زبان کے 3 حصے ہیں, ایک شروع والا جڑ والا حصہ, ایک درمیان والا, ایک آخر میں نکر جو کونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نوک جس کو بولتے ہیں. یہ 3 حصے ہیں. تو زبان کا جو شروع والا جڑ ہے جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے وہ حصہ اوپر اس کوے سے, یہ جو لوڑی نیچے حلق کے اندر لگی ہوئی ہے, یہ گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا ہوتا ہے, اس کے ساتھ یہ لگے گا تو یہ قاف
قاف قاف ادا ہوگا یہ سے جھٹکے سے قاف قاف یہ سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق اس طرح یہ ادا ہوگا. آگے کاف بھی قاف والے مخرج سے ہی ادا ہوتا ہے لیکن یہ باریک ہوتا ہے مخرج دونوں کا یہ بالکل ساتھ ہے. کاف کا مخرج اس قاف کے ساتھ ساتھ تھوڑا ملتا جلتا مخرج ہے لیکن اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے. کاف یہ قاف اور یہ کاف. آگے ہے لام لام صحیح ہے یہ بھی بڑا آسان ہے. آگے میم بھی آسان ہے. میم کا مخرج با کے ساتھ ملتا جلتا ہے لیکن با کے اندر یہ تھا کہ جو تار ہونٹوں کا جو تار حصہ ہے اس کو آپس میں ملانا پڑتا تھا تو با ادا ہوتا تھا. یہ میم جو ہے یہ تار حصے سے آگے جو باہر والا حصہ ہے خشک کو اس کو ملائیں گے تو یہ میم ادا ہوگا. میم میم میم. آگے ہے نون. یہ تو بالکل آسان ہے یہ مشکل نہیں. مشکل الفاظ چاند ایک تھے وہ میں نے بتا دیے پیچھے سے. یہ آسان ہے. نون نون. آگے ہے واو واو. ہونٹوں کو گول کرنا ہے تو یہ واو ادا ہوگا واو. آگے ہے ہا ہا. یہ ہلکے اقصا سے ادا ہو رہا ہے صحیح ہے. اس کا مخرج بالکل حلق کا جو شروع والا حصہ ہے وہ ہے ہا جو سینے کے قریب ہے حلق کا حصہ وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے ہا. حمزہ کا بھی وہی مخرج ہے جو ہا کا ہے یہ ہے حمزہ حمزہ صحیح ہے. آگے یا یا. تو یہ ٹوٹل 29 حرف بنتے ہیں مفردات آج کی ویڈیو میں ہم نے پڑھ لیے ہیں. ان کو اچھی طرح آپ دوہرا لیں یاد کر لیں صحیح ہے. باقی مخرج کس کو کہتے ہیں یہ ہم معارف التجوید جو ہمارا کورس ہے اس کے اندر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور تمام کے مخرج کی تفصیل وہاں ہوگی. یہاں بالکل آسان الفاظ تاکہ ہمارے ادا ہو جائیں تھوڑا بہت پتہ بھی ہو کہ یہ کہاں کہاں سے نکل رہے ہیں تاکہ ادا کرنے میں آسانی ہو. اس کو دہرائیں. انشاءاللہ کل اور ویڈیو میں اگلا پیج ہم پڑھیں گے اور معارف التجوید کی ویڈیو اس سے اگلے دن انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.